السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور حافظ آباد کا جو جلسہ ہے اس پر بات ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر جو جلسہ کیا ہے، میں خود اس جلسے میں موجود تھا۔ حافظ آباد کے اس جلسے میں وہاں کے لوگوں کے مطابق اتنی بڑی تعداد گزشتہ 15-20 سال میں کسی جلسے میں شریک نہیں ہوئی۔ جلسہ گاہ بھر چکی تھی اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، اور شہر میں ہر سڑک، ہر وہ راستہ جو جلسہ گاہ کی طرف جاتا تھا، جو کالج کی طرف جاتا تھا، اس پر ایک لوگوں کا سمندر تھا۔ اور چارج لوگ تھے، جو اہم بات ہے کہ سارے لوگ انتہائی جذباتی تھے، عمران خان کے نعرے لگا رہے تھے۔ اینٹائی امریکہ سینٹیمنٹ، اینٹائی ویسٹ سینٹیمنٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ لوگ جو غلامی ہے پاکستان کی، اس کو ایک مین وجہ قرار دے رہے تھے ان کے وہاں پر آنے کی، اور کوئی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا تھا۔ بہت تنگ تھے لوگ، کہہ رہے تھے ہاں جی بڑی ہمیں تنگی ہے، مہنگائی ہے، لیکن ساتھ میں حیران کن طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے۔ یعنی وزیر اعظم صاحب کی جو گفتگو ٹیلی ویژن پر چلتی رہی اور جو اعداد و شمار آتے رہے، ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں نے اس پہ یقین کیا ہے۔ اور وہاں پر حالانکہ ایم پی اے اور ایم این اے کے اختلافات تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک بہت بڑا، اتنا بڑا جلسہ اور اتنا چارج جلسہ بہت عرصے کے بعد میں نے پنجاب میں دیکھا ہے۔ اب ذرا آج اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، کیا ان سے تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے یا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور اس کا جو اتحادی ہیں ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے ان جلسوں کی وجہ سے۔ تو جو میری بات ہوئی ہے تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں، اعلیٰ ترین ذرائع، ان کے مطابق خود جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس نے جب یہ میلسی کا جلسہ ہوا اور دیر کا جلسہ اور پھر یہ آج کا جلسہ، تو ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے۔ اور اب اس بات پر غور کیا جا رہا ہے، کچھ رفقا نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے کچھ جلسے اور کر لیے جائیں، لوگوں سے رابطہ بھی ہو جائے گا، اور جب سینٹیمنٹ لوگوں کا اس طرح سے سڑک پر آئے گا تو پھر جو وہ طاقتیں، وہ قوتیں جو کہیں نہ کہیں آ کر پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی وفاداریاں خرید رہی ہیں یا ان پر انفلوئنس کر رہی ہیں، ان کو آپ مؤثر جواب دے سکتے ہیں، ان کو آپ روک سکتے ہیں۔ اور پھر جو اتحادی ہیں خاص طور پر، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ ہر طرف سے اتنی زیادہ عوامی سینٹیمنٹ آ گیا عمران خان صاحب کے حق میں، تو اس لیے یہ کوئی اچھی موو نہیں ہوگی کہ پی ٹی آئی کو اس وقت چھوڑ کے آپ کسی ایسی جماعت کی طرف جائیں اور ان کے ٹکٹس لیں یا ان کے ساتھ الیکشن لڑیں جن کی جو کامیابی ہے الیکشن میں اس کے بارے میں کچھ شبہات ہوں، کچھ تحفظات ہوں، کچھ شکوک ہوں۔ ویری انٹرسٹنگ سینیاریو۔ تو آنے والے دنوں میں مجھے پی ٹی آئی کے قریبی لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم اگلے 5-7 دنوں میں 1-2 جلسے اور بھی اس طرح کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے۔ اب اتحادیوں کے حوالے سے ان کی جو میٹنگز اس وقت ہو رہی ہیں، اس میں اصولی طور پر تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو مسلم لیگ کاف نے اپنا ہدف بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لینی ہے۔ تھوڑا سا ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ کچھ لوگ چودھری خاندان کے، جن میں چودھری وجاہت شامل ہیں رپورٹڈلی، وہ نواز شریف صاحب پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں اوپر چھت پہ چڑھا کے پیچھے سے سیڑھی کھینچیں گے، اور ضمانتیں جو ہیں پولیٹکس میں وہ کوئی میٹر نہیں کرتی۔ اگر زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان ضمانتی ہیں تو کل کو نواز شریف صاحب یہ کر جائیں تو اس کے وہ ضمانتی کیا کریں گے؟ آپ کسی ضمانتی کو گولی تو نہیں مار سکتے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہی آفر پی ٹی آئی کی طرف سے آ جائے۔ پی ٹی آئی مذاکرات میں شریک ہے اور کوشش ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں، ابھی یہ اس کے بارے میں کہنا کہ یہ اس طرف چلا گیا ہے یا اس طرف چلا گیا، آئی تھنک اٹ ول بی لٹل ٹو مچ۔ جو ایم کیو ایم ہے اس کو تو انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی نے کہ مرکز میں شہباز شریف صاحب کو ہم وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو آپ کو وفاق میں وزارتیں آپ کو ملیں گی، ہم صوبے میں بھی آپ کو اپنی حکومت کے ساتھ ملا لیں گے، اور پھر گورنر جو ہے کیونکہ ابھی وہ پی ٹی آئی کا گورنر ہے، تو گورنمنٹ جب چلی جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر گورنر جو ہے وہ آفس ہم ایم کیو ایم کو دے دیں گے۔ تو ایم کیو ایم زبانیں تو ایم کیو ایم للچا رہی ہے اقتدار میں آنے کے لیے، اور وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں بحث و مباحثہ جاری ہے۔
لیکن ابھی انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ جو جلسے ہیں پنجاب میں، ان جلسوں نے پاکستان میں ایک ہلچل مچا دی ہے، اور طاقت کے جو محور ہیں، جو بیسیکلی طاقتور حلقے ہیں پاکستان کے، وہ ایک عجیب اس وقت کشمکش میں آ گئے ہیں، کیونکہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ عمران خان کی جو فالوئنگ ہے یا اس کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہو جائے گا، اور وہ اتنے بڑے جلسے کر سکیں گے، لوگوں کو اس طریقے سے موبلائز کر لیں گے۔ کیونکہ جو سڑک پر سینٹیمنٹ تھا، جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی، وہ قطعی طور پر اس سے مختلف ہے جو میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس سے مختلف ہے جو یہ طاقتور لوگ کر رہے ہیں، جو سیاستدان بارگیننگ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو صدر بنا دیں اور اس کے بعد اس طرح سے بانٹ لیں، اسپیکر فلاں جماعت کا لے لیں۔ عوام جو ہے، سڑکوں پر جو لوگ کھڑے ہیں، جو آج بھی کھڑے تھے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جو غلامی ہے اس سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان، اور چائنا کے ساتھ مل کر پاکستانی ترجیحات کو میٹیریلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان۔ تو اگر عمران خان نو کانفیڈنس موشن اس کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے، تو یہ جو اتنا چارج کراؤڈ ہے، یہ جو اتنا جذبات سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، بڑا ایک سوال ہوگا کہ آپ ان کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے۔ آج میں نے وہاں پر لوگوں سے بات کی تو ابھی تک لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلی نہیں اٹھا رہے، اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی احتیاط سے معاملات کو وہ لے کے چل رہے ہیں۔ وہ جو ایک نیوٹرل اور جانور کی جو بات تھی، جس کو انہوں نے، اور جو پھر جنرل باجوہ کے نام کی بات تھی، جس طریقے سے جو اپوزیشن میڈیا ہے اس نے اس کو جیسے پلے کیا، آج وزیر اعظم صاحب نے اس کی مکمل طور پر ایک وضاحت بھی کی کہ وہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وہ ان کے نزدیک کیا تشریح ہے، اس میں انہوں نے تمام پاکستان کی جو سوسائٹی کے جو سیکشنز ہیں ان کا ذکر کیا، فوج کا بھی انہوں نے ریاست کا ذکر کیا، انہوں نے اداروں کا ذکر کیا، بیوروکریسی کا ذکر کیا، عدلیہ کا ذکر کیا کہ اگر برائی کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنا سب کا فرض ہے، آپ خاموش نہیں رہ سکتے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، and there is nothing wrong about it۔ لیکن ایک جو سب سے بڑی بات تھی، آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ وہ ان کو ڈیزل کہیں، لیکن انہوں نے آج ان کو ڈیزل نہیں کہا، اور اس میں چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے بھی یہ بات آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو جو سیاستدان ہیں ان کے نام نہیں بگاڑنے چاہیے۔ تو آج وزیر اعظم صاحب نے اسٹرانگ میسج بھی دیا، بڑی بھرپور تقریر کی، کہا کہ وہ غلامی کو نہیں مانتے، امریکہ اور یورپ کو چیلنج کیا، ورکرز کو انہوں نے بہت زیادہ چارج کیا، اور آخری دم تک انہوں نے کہا کہ وہ فائٹ بیک کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا، جو چودھری شجاعت صاحب نے کہا، آج ہمیں نظر آ رہا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان از مائنڈفل آف دیٹ۔ ویری ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے، جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم از اے فائٹر، انہوں نے فائٹ بیک کی ہے، اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو سامنے جو انہوں نے عوامی جذبات کو ابھارا ہے، اور جس طریقے سے ان کو چارج کیا ہے، جس طریقے سے ان کو موبلائز کیا ہے، اٹ کین ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ۔ اور وہ جو ان کو نکالنے کی جو ایک کیمپین ہے، وہ شاید اس کو اسٹیبلشمنٹ کو مؤخر کرنا پڑے، کیونکہ اس وقت گلیوں میں، سڑکوں پر، محلوں میں، گھروں میں جس طرح عمران خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ویسٹ کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے اس کو لیڈ عمران خان کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسی کوشش جس سے ایسا تاثر ملے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کو نکالنے کی کوششوں میں شریک ہے، وہ پاکستان کے لیے بہت ڈیٹریمنٹل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔